جب آپ کی عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال باکمال ہو گیا، اور پھر آپ کے دادا نے یہ ذمہ داری جناب حضرت ابو طالب کے ذمہ لگائی، اور حضرت ابو طالب اپنی اولاد سے بڑھ کے آقا علیہ السلام سے محبت فرماتے اور اپنی اولاد پر انہیں فوقیت دیتے، ان سے انہیں مقدم رکھتے۔ یہاں مختصراً اس حوالے سے میں چند ایک جملے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ علماء کرام کی 2-3 آراء ان کے ایمان کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے جو ان کے عدم ایمان کا قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور ان کی تعداد مائجورٹی میں ہے۔ جمہور کے نزدیک ان کا ایمان کسی صریح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جو ان کے ایمان کا قائل ہے، وہ تمام تر روایات جن سے ان کے عدم ایمان کا حوالہ ملتا ہے وہ ان سب کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں کوٹ کیا تھا نا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے، جو بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہے۔ اس طرح کے چند سوال کیے تو امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے فرمایا بھئی اس کا جواب دو، تو انہوں نے بیک زباں بغیر کسی تدبر کے فوراً کہا کہ وہ شخص تو کافر ہے۔ تو حضرت امام صاحب فرمانے لگے کہ فَهُوَ وَلِيٌّ مِّنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ تو اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تو نے کہا ہے کہ وہ رکوع و سجود کے بغیر نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھتا ہو جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ تو نے کہا بغیر تکبیر کے بغیر ذبح کیے وہ جانور کھاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہو جس کے لیے تکبیر۔ تو اس کے تمام سوالات کی امام صاحب نے تعویل کی۔ تو یہ دوسرا گروہ جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے وہ ان تمام روایات جن سے ان کے عدم ایمان ثابت ہوتا ہے وہ ان سب کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں کہ اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایمان والے تھے۔ تیسرا گروہ اس حوالے سے ان لوگوں کا ہے جو سکوت کے قائل ہیں، جو نہ ایمان کا قول کرتے ہیں نہ عدم ایمان کا قول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی ضروریات دینیہ سے نہیں ہے، نہ ہی ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ہی کوئی قبر میں سوال ہوگا، لہٰذا ہم اس حوالے سے سکوت اختیار کرتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو وہ نہ ایمان کا قول کرتے ہیں نہ عدم ایمان کا قول کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے غالباً میری یادداشت کے مطابق اس خطبہ جمعہ اور اس منبر سے میں اس عنوان پہ پہلی بار ہی کچھ جملے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری رائے کیا ہے؟ ہماری رائے سے مراد قرآن و حدیث کی روشنی میں ان بزرگان دین کے اقوال اور فرمودات کی روشنی میں ہمارا موقف کیا ہے؟ میرا اس حوالے سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ جو بندے عدم ایمان کے قائل ہیں، جن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عدم ایمان کے قائل ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، یا جتنے یہ وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہیں ان کی میجورٹی زیادہ تر وہ عدم ایمان کے قائل ہیں، دیوبند عدم ایمان کے قائل ہیں، اور یہ اہل حدیث عدم ایمان کے قائل ہیں۔ اہل تشیع وہ تو بہت بڑھا چڑھا کے ان کا مسئلہ ایک الگ ہے۔ تو لہذا اہل سنت میں یہ تینوں دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، ان کی میجورٹی عدم ایمان کی قائل ہے۔ اب جو عدم ایمان کے قائل ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے دلائل ہی پیش کرتے ہیں، چونکہ دین اسلام میں جو مجتہد ہے، جو مسئلہ اخذ کرنے والا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کی تلاش میں جستجو کرتا ہے، بغیر کسی نیت کی خرابی کے، بغیر کسی بغض اور تعصب کے، جو رائے وہ قائم کر لے، اگر اس کی نیت میں خرابی نہیں ہے تو اس پہ بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اب جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جڑا حضرت ابو طالب دے ایمان دا قائل نہیں وہ بندہ کافر ہے، تو پھر مجھے بتائیں پھر کتنے بندے اس زد میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پوری امت کی علماء کی جمہور میجورٹی وہ اس زد میں آ جائے گی۔ لہذا
عدم ایمان کے قائلین کے بارے میں یہ کہنا کہ جڑا انہوں نے مومن نہ منے وہ کافر ہے، یہ رائے بالکل غلط ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ اگر یہ رائے قائم کیتی جائے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے فضلاء علماء بچے گئے کوئی نہیں۔ دوسری رائے آ جائیں جو ایمان کے قائل ہیں، جن میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیرا شریف کا پیر خانہ ہے، گولڑا شریف کا پیر خانہ ہے، اور پورے پنجاب میں سیال شریف کا فیضان، سلسلہ چشتیہ کا فیضان انہی سے بٹا۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کے ایمان کے قائل تھے، اور انہوں نے اس پہ دلائل پیش کیے، اور ان تمام جو دلائل ہیں ان کو مؤول کہا کہ ان کی یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے، اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے، تو وہ ایمان کے قائل ہیں۔ اب جو ایمان کے قائل ہیں ان میں بھی علماء کی ایک تعداد ہے۔ اب جو ایمان کے قائل ہیں ان کو کہنا کہ یہ مومن خود نہیں رہے، لہذا ان کو ایمان والے کہہ کہ یہ رائے بھی درست نہیں ہے۔ اور جو سکوت کے قائل ہیں وہ ان کی رائے بھی درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرفین سے کوئی ایسی وضاحت نہیں ملی کہ ہم عدم ایمان کا قول کریں یا ایمان کا قول کریں، لہذا ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ کف لسان ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کریں گے، جناب کا لفظ لگائیں گے، لیکن ان کے بارے میں کسی قسم کا قول اور فتویٰ ہم دے سکتے نہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کے ایمان کے قائل ہیں، اور بڑے جزم کے ساتھ قائل ہیں۔ بعد تحقیق روایات و احادیث نصیر، میرا دل قائل ایمان ابی طالب ہے۔ مگر بعد روایات اور احادیث دی تحقیق تو بعد میں انہاں دے ایمان دا قائل ہاں۔ تو میں اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ جو ایمان کے قائلین ہیں نہ ان کے بارے میں ہم کوئی سخت حکم لگائیں گے، اور جو عدم ایمان کے قائلین ہیں نہ ان کے بارے میں کوئی سخت حکم لگائیں گے۔ جو کف لسان خاموشی کے قائل ہیں، سکوت کے قائل ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی غلط رائے، یعنی ان تینوں آراء میں سے جو بندہ جس پوائنٹ آف ویو کا حامی ہے اس کی گنجائش بولیے کیا ہے لیکن بات بگڑتی کہاں ہے؟ بات بگڑتی وہاں ہے جہاں دونوں طرفوں سے، تینوں طرفوں سے انتہا پسندی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بعض شیعہ نو راضی کرن واسطے انہاں دا اس طرح ذکر کردے نے کہ جڑے عدم ایمان دے قائلین نے انہاں نو سیدھا کافر آندے نے۔ تو کیا ایسا رویہ ہم برداشت کریں گے یا اس کی گنجائش رکھیں گے؟ پھر تو اعلیٰ حضرت اور سارے بندے پڑھے جاندے ہیں۔ تو لہٰذا اہل سنت میں اس وقت شیعت کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پورے سفر کریں انہاں دا گھر بھی دوروں نظر آ جاتا ہے۔ تے اساں تے میں 3 سال غالباً پہلے تے انہوں یہ تجویز پیش کیتی سی، اپنے گھراں دے اوتے 150 روپیہ لگنا ہے چنڈا، تے جڑا بہتا ماڑا ہوئے وہ میرے نال رابطہ کر لے، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تحفہ پیش کر دیں گے۔ ایک جھنڈا نبی کے نالین کا اپنے گھر میں لہرائیں، دور سے دیکھنے والا جب گھر دیکھے تو پتہ چلے یہ آل محمد سے پیار کرنے والوں کا بھی گھر ہے، نبی کے صحابہ کا ادب کرنے والوں کا بھی۔ ساری گفتگو میں 2 جملوں میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، جو ایمان کے قائل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، جو کف لسان کے قائل ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ چونکہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سیال، حضرت پیر نصیر صاحب، یہ سارے لوگوں دے ایمان دے قائل نے۔ اسی بھی اس نیت دے نال اور انہاں بزرگاں دی تائید کردیاں ہوئے ہی انہاں دے ایمان دے اس انداز وچ قائل ہاں کہ جڑے عدم ایمان دے قائل نے انہاں نو اسی کافر کہندے۔ سمجھ آ گیا ساڈا پوائنٹ آف ویو کی ہے؟ او دے اندر کوئی انتہا پسندی نہیں۔ ہم ایمان کے قائل ہیں، لیکن ہم نے کبھی جشن ابو طالب کیا، کبھی ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا اس طرح کے الفاظ کے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جن کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ پہلی بار ہی میں نے ذکر کیا نا اس ممبر سے، 9 سال سے پہلی بار میں، حالانکہ میں ایمان کا قائل ہوں، چونکہ ساڑھے بزرگ جڑے نے وہ ایمان دے قائل نے، اسی بھی قائل ہاں، لیکن ہم نے کبھی اس کو مسلط نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کو وہ عنوان اور وہ رنگ نہیں دیا جو فرقہ واریت کا سبب بنے کہ جشن ابی طالب اور فلاں شیعہ نو راضی کرنے واسطے اساں اونج دا کام نہیں کدے کیتا کہ جس دے نال تکلیف دا باعث بنے، لیکن جڑے پاسے بھی انتہا پسندی ہے وہ دی اسی حمایت کر دے نہیں، اپنے